بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہمارے سامنے سے ودا ہو رہا ہے اور آج 26 رمضان مکمل ہو جائے گا، اور رمضان کا یہ جو اخیر عشرہ ہے یہ بہت ہی قیمتی ہے۔ جس طرح سے پورا رمضان اللہ کی طرف سے بہت ہی بڑی نعمت ہے، نوازش ہے، انعام ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بہت سارے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں اور ان کی قدر و منزلت بڑھتی ہے، اور مبارکباد ہیں وہ لوگ جنہیں اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ رمضان کا یہ مہینہ ملتا ہے اور وہ اس کی قدر کرتے ہیں، اس کے روزوں کو رکھتے ہیں اور اس کے رات کو تراویح اور عبادت میں گزارتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کی وجہ سے ان کے منزلت اور ان کی قدر کو بڑھا دیتا ہے۔ رمضان المبارک کا جو اخیر عشرہ ہے، اس اخیر عشرے میں ایک بہت ہی اہم عبادت ہے، ایک اہم رات ہے لیلۃ القدر کی رات، جس کے تعلق سے ہم لوگوں نے پچھلے کلاس میں بھی باتیں کی تھیں۔ اور لیلۃ القدر چونکہ اس کا نام ہی قدر ہے، عظمت، چونکہ یہ رات عام رات کے مقابلے میں کہیں زیادہ بڑھی ہوئی ہے، اور اس ایک رات کی عبادت جو چھوٹا سا بندہ کرتا ہے، ایک رات کی عبادت کرتا ہے، تو اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالی اس کو 1000 مہینوں سے زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں، اور یہ رات 1000 مہینوں سے بڑھی ہوئی اور افضل رات ہے۔ اور اس رات میں جو بندہ اس رات کی قدر کرتا ہے، عبادت میں، ریاضت میں گزارتا ہے، اپنا وقت نفل نماز اور تہجد میں گزارتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، مغفرت طلب کرتا ہے، تو اس کے اس عمل کی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالی اس ایک رات کے عمل کی وجہ سے اس بندے کی قدر اور منزلت کو بڑھا دیتے ہیں، عظمت کو بڑھا دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ رات اس معنی کر بھی لیلۃ القدر ہے کہ یہ رات بھی قدر والی ہے، اور جو اس رات میں عبادت کرتے ہیں تو وہ بندے بھی قدر والے ہو جاتے ہیں، عظمت والے اللہ کی بارگاہ میں ہو جاتے ہیں۔ اس رات کی ایک خاص دعا ہے، تو آج ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس رات کی جو یہ خاص دعا اللہ تبارک و تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، تو اس دعا کی معنی کیا ہے اور اس دعا سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے۔ دیکھیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں، اور یہ کہا جائے کہ تمام جو خواتین ہیں اس امت کی، ان میں علم میں سب سے بڑھی ہوئی ہیں اما عائشہ، تو شاید یہ غلط نہیں ہوگا۔ سب سے زیادہ احادیث جو مروی ہیں خاتون میں، تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی۔ یہ حدیث بھی اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، کیا فرماتی ہیں؟ دیکھیے، فرماتی ہیں کہ میں نے ایک رات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ پوچھا، یا رسول اللہ، ارأیت ان علمت ای لیلۃ لیلۃ القدر ما اقول فیہا، یا رسول اللہ، اگر مجھے یہ پتا چل جائے کہ کون سی رات لیلۃ القدر کی رات ہے، تو مجھے اس رات میں کیا کہنا چاہیے؟ یعنی کہ کوئی خاص دعا ہے جس کا اہتمام کرنا چاہیے مجھے، اگر کوئی ہے تو وہ مجھے بتلا دیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قولی، تم کو چاہیے کہ تم یہ دعا پڑھا کرو۔ کون سی دعا ہے؟ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ کیا دعا لیلۃ القدر کی خاص دعا ہے؟ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اس کو احمد اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب شمائل ترمذی میں جو کتاب ہے حدیث کی، اس میں نقل کیا ہے۔ اور اس دعا کے معنی یہ ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالی، بندہ اللہ سے کہتا ہے، اللہم اے اللہ، اللہم اے اللہ، انکا بلا شبہ آپ کیا ہیں، عفو درگزر کرنے والے ہیں، معاف فرمانے والے ہیں، کریم کرم کرنے والے ہیں، بے انتہا مسلسل کرم کرنے والے ہیں۔ عفو یہ اللہ تبارک و تعالی کے ناموں میں سے ایک نام ہے، کریم اللہ تبارک و تعالی کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو اگر ہم دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام دو طرح کے ہیں، ایک ان کا ذاتی نام ہے، اور کچھ
ان کے اور باقی ان کے صفاتی نام ہے۔ اللہ اللہ کا ذاتی نام ہے، پرسنل نام ہے نا، وہ نام بالکل اللہ کا خاص ہے۔ اور اس کے علاوہ 99 نام جو بچے ہوئے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے نام ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر وہ صفات ہیں۔ اللہ خالق ہے، الخالق ہے نا، تو اللہ پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ کیا ہے؟ المصور، یہ پوری کائنات ڈیزائن کرنے والا ہے۔ اللہ کیا ہے؟ القادر، اس پوری چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ کیا ہے؟ العلیم، ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے تعلق سے بھی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات جیسی ہے اور جو ہے اور جیسی ہے ویسی صفات اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں، لہذا اللہ کی ذات میں بھی کسی کو ہم شریک نہیں کر سکتے، اور اللہ کی جو صفات ہیں، جو بھی صفات ہیں، ساری صفات جو اللہ کی 99 صفات ہیں، اس میں بھی ہم کسی کو شریک نہیں کر سکتے، ہے نا۔ لہذا بعض دفعہ یہ سوال ہوتا ہے کہ اللہ جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ علیم، اللہ کی ایک صفت ہے، اللہ جاننے والے، بے انتہا جاننے والے۔ اور کوئی کہے کہ بھائی جاننے والے تو ہم بھی ہیں، جاننے والے آپ بھی ہیں، آپ کے پاس بھی، ان کے پاس بھی ہے، اور یہ تو بہت بڑی چیز ہے، ایمان والے غیر ایمان والوں کے پاس بھی علم ہے، بلکہ آج کی دنیا میں دیکھا جائے تو دور میں دیکھا جائے تو ان کا علم زیادہ بڑھا ہوا نظر آئے گا ظاہری طور پر آپ کو۔ جو ماڈرن ٹیکنالوجی کا علم ہے، سائنس کا علم ہے، اس میں شاید وہ بڑھے ہوئے ہیں مسلم اور مسلم ممالک یا مسلم لوگوں کے سائنٹسٹ اور مسلم لوگوں کے تھوڑا پیچھے ہیں ان سے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ بھی اگر علم والا ہے تو یہ لوگ بھی تو علم والے ہیں؟ تو اللہ کی صفت تو ان کے پاس بھی پائی جا رہی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہوگا اگر کوئی اس طرح کا سوال کرے کہ دیکھیے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی بھی صفت ہے علیم اور ان کی یہ بھی کچھ جاننے والے ہیں، لیکن اللہ جو علیم ہے وہ علیم ایسا ہے کہ اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں اپنے علم کو جاننے کے لیے، اور انسان ہر ایک چیز کا محتاج ہے۔ اللہ کا علم ایسا ہے کہ جو ہو چکا، گزر چکا ہے وہ بھی جانتا ہے، جو ہوگا وہ بھی جانتا ہے، جو ہو رہا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ کا علم کسی چیز کا محتاج نہیں ہے نا، اللہ کا علم کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، اور باقی جو بھی علم ہے وہ کسب کیے گئے، کسبی علم ہے، کمائے گئے ہیں، ایکسپیریمنٹ بیسڈ علم ہے، ایکسپیریمنٹ کیا گیا، ریسرچ کیا گیا، تب انسان اس کو پایا، اس کو حاصل کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کیا معاملہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ اس کو کسی چیز کو بنانے کے لیے ایکسپیریمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے نا۔ جیسے سپوز کہ یہ ایک پین ہے، یہ ایک پین ہے، اس پین کو بنانے کے لیے ایکسپیریمنٹ ہوا، پہلے کس طرح سے لکھا جاتا تھا، پہلے پتھروں پہ لکھا جاتا تھا، پھر کس طرح لکھا جاتا تھا وغیرہ وغیرہ، اور اب یہ پین کیسی ہے کہ یہ پین عام پین بھی نہیں ہے، یہ پین بالکل ایسی ہے کہ ڈیجیٹل پین، دیکھیں یہاں لکھ رہا ہے، اگر میں اس کو اس پیڈ پہ کر کے اس طرح سے کروں، دیکھیے آپ کے سامنے یہ ڈرا ہو رہا ہے۔ بہرحال تو اللہ تبارک و تعالی انسان اس پین تک کیسے پہنچا؟ انسان اس پین تک ایسے پہنچا کہ اس نے دھیرے دھیرے ریسرچ کیا، ایکسپیریمنٹ کیا، تحقیق کی، تو دھیرے دھیرے وہ ڈیولپ ہوتے ہوتے اس کا علم یہاں تک پہنچا۔ اور اگر یہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوتا، یہ ریسرچ نہیں ہوتی، تو انسان اس علم تک نہیں پہنچ پاتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی کا علم ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔ اگر اس کو کسی چیز کو بنانا ہے تو کیا کرتا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ چاہتا ہے کہہ دیتا ہے ہو جاؤ تو وہ چیز بن جاتی، ہو جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ کا علم ایسا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ایسی ہے۔ کوئی کہے کہ بھائی اللہ بصیر ہے، دیکھنے والا ہے، اور کوئی کہے کہ ان کے پاس بھی آنکھ ہے، یہ بھی دیکھتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں، کوئی کہے کہ جانور بھی تو دیکھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ کیا جواب دیں گے کہ بھائی دیکھیے آپ محتاج ہیں آنکھ کے، مجھے چشمہ لگا ہوا ہے، اپنی مثال میں دے دیتا ہوں کہ مجھے چشمہ لگا ہوا ہے، اگر یہ چشمہ میں اتار لوں تو تھوڑا سا مجھے کم دکھنا ہو جائے، دور کی روشنی میری خراب ہے تو مجھے کیا ہوگا، دور کا تھوڑا سا دھندلا نظر آئے گا، اور چشمہ میں لگاؤں گا تو صاف نظر آئے گا۔ تو سب سے پہلے تو میں خود چشمے کا محتاج ہو گیا۔ اب جس کو چشمے کی نہیں ضرورت، آنکھ بالکل صحیح ہے، پھر بھی وہ آنکھ کا محتاج ہے کہ وہ اگر آنکھ بند کر لے تو اس کو کچھ نہ نظر آئے، ٹھیک ہے۔ آپ آنکھ کھولے ہوئے ہیں پھر بھی کیا ہے، آپ کے سامنے اگر ایک دیوار ہے تو آپ اس دیوار کے اس پار نہیں دیکھ سکتے ہیں، آپ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تو زمین کے نیچے نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیکھنا کیسا ہے؟ اللہ اسی وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی دیکھ رہا ہے، اسی وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی دیکھ رہا ہے، اسی وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک چیز کو دیکھ رہا ہے جو ہے
سمندر کی مچھلیوں کو دیکھ رہا ہے، ان کو سن رہا ہے. اگر سمیع ہے، سننے کی صفت لے لیجئے، اسی وقت مجھے بھی سنتا ہے، اسی وقت بیٹھے ہوئے حرم میں بیٹھے ہوئے ایک کسی اللہ والے کی دعا کو بھی سنتا ہے، اور اسی وقت کوئی بیابان میں بیٹھا ہوا انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کو بھی سنتا ہے. اسی وقت پتہ چلتا ہے کہ سمندر کے تہ کے نیچے ایک مچھلی بیٹھی ہوئی ہے، وہ بھی اللہ اللہ کر رہی ہے، اس کو بھی اللہ سنتا ہے. تو اللہ تعالی محتاج نہیں ہے. وسع کل شیء علما، اللہ تبارک و تعالی کا علم ہر ایک چیز کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے. تو اللہ تعالی کی جو بھی صفت ہے، اس صفت جیسی کسی اور کی صفت نہیں ہے نا. اللہ تبارک و تعالی اپنے صفت میں بھی تنہا ہے، واحد ہے، احد ہے، اور اپنی ذات میں بھی تنہا ہے اور احد ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی ہم پلہ نہیں. تو یہاں پہ جو عفو ہے، عفون ہے نا، عفو، تو یہ عفون کریمن، یہ اللہ تبارک و تعالی کی صفت میں سے ایک صفت ہے، اور کریم بھی اللہ کی صفت میں سے ایک صفت ہے. اور اس کے آگے اللہ نے فرمایا تحبو، پسند کرتا ہے. کون؟ اللہ تبارک و تعالی پسند کرتا ہے. کیا پسند کرتا ہے؟ العفو، وہی معافی کو، درگزر کو اللہ تبارک و تعالی پسند بھی فرماتے ہیں، ہے نا. اور پھر اس کے آگے کیا ہے؟ فاعف عنی، لہذا اب بندہ اپنا مدعا رکھتا ہے. پہلے اللہ کے بارے میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ آپ ایسے ہیں کہ آپ درگزر کرنے والے ہیں، کرم کرنے والے ہیں، اور آپ کیسے ہیں؟ آپ اس کو پسند بھی کرتے ہیں، درگزر کرنے کو، پسند کرم معاف کرنے کو. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ جب آپ ایسے ہیں تو بندہ کہتا ہے لیلۃ القدر میں فاعفو عنی، لہٰذا آپ کیا کیجئے؟ مجھے بھی معاف کر دیجئے. فاعفو، معاف کر دیجئے، عنی، مجھے بھی درگزر کر دیجئے. دیکھیے اس دعا کو اگر ہم دیکھیں تو اس دعا میں تین باتیں ہمیں ملتی ہیں. ایک، اللہ تبارک و تعالی کی صفت سے تعلق رکھنے والا ہے. ایک اللہ کی محبت سے، پسند سے تعلق رکھنے والا ٹکڑا ہے. اور ایک اللہ تبارک و تعالی کے سامنے بندہ مدعا بیان کرتا ہے اس کے تعلق سے. یہاں دیکھیے اللہ تبارک و تعالی کیسا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی بے انتہا رحم فرمانے والے ہیں، کرم فرمانے والے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی یہ جو ماں کی محبت ہے، ماں کی محبت مشہور ہے، اور کیوں نہ مشہور ہو. ہم سب بیٹے ہیں، اپنی ماؤں کے دلوں میں جھانک کے دیکھیں، یا آپ سب ماں ہوں گی، کوئی باپ ہوگا، ذرا جھانک کر کے دیکھیں اپنے دل میں کہ اپنی اولاد کے لیے، اس کے لیے کیا محبت ہوتی ہے. ساری رات جاگ سکتی ہے، لیکن اپنی اولاد کے لیے اگر طبیعت خراب ہے، وہ چھینک رہی ہے، تو اس کے لیے جگ گئی رات بھر. ماں کا حال تو ایسا ہے. ماں کا حال بے انتہا. اگر دنیا میں کوئی ہستی ہے جس کی مثال دی جا سکتی ہو کرم میں، رحم کرنے میں، تو وہ ماں ہے. اس سے بڑی محبت کسی کی نہیں ہوتی اس دنیا میں. لیکن اللہ تبارک و تعالی کی محبت اس ماں کی محبت سے کئی گنا بڑھی ہوئی ہے نا. دنیا میں اللہ نے اپنی محبت اور رحم کا جو ایک تھوڑا سا مادہ رکھا، اس کا مظہر ماں کی محبت کی شکل میں دکھتا ہے، حالانکہ وہ تھوڑا سا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے بندے سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، بے انتہا محبت کرتے ہیں. اور یہ بے انتہا محبت کی ہی دلیل ہے کہ ہم سب اپنا خود جائزہ لیں کہ ہم کتنا گناہ کرتے ہیں، ہم سے کتنی غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سے کتنی کمیاں ہوتی ہیں، ہم سے کتنی کوتاہیاں ہوتی ہیں. لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کھلاتا ہے، ہمیں پلاتا ہے، ہمیں جلائے ہوئے ہم سانس لیتے ہیں، ہم چلتے ہیں پھرتے ہیں، اسی کا کھاتے ہیں، اسی کا پیتے ہیں، اسی کا دیا پہنتے ہیں، سب کچھ. پھر بھی اللہ تبارک و تعالی سب دے رہا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کا شاید شکر گزار بندے ہم نہیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہمارے اوپر بالکل گر رہا ہے. یہ تو ایک بات ہوئی. اللہ تبارک و تعالی بہت کرم فرمانے والے، بہت کرم فرمانے والے ہیں، یعنی کہ معاف بھی کرنے والے بے انتہا ہیں. میں آپ کو ایک آیت پڑھتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی کی درگزر اور معاف کرنے والی جو صفت ہے اس کے تعلق سے قرآن میں اللہ نے ایک آیت نازل فرمائی. فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے. کس سے کہیے؟ یا عبادی، ہے نا. یہاں پہ دیکھیے جو اللہ نے جو لہجہ اختیار کیا ہے، عبادی، عبد، یعنی کہ ہم سب سے پہلے کیا ہے، ہمارا اور اللہ سے جو ایک تعلق ہے وہ کیا ہے؟ عبد کا ہے، بندے کا ہے. اور اللہ کی بندگی میں، اس کی عبودگی میں
ہماری دنیا بھی ہے، ہماری آخرت بھی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو تعلق پسند ہے وہ کیا ہے؟ یہ بندگی والا جو تعلق ہمارا اور اللہ کا ہے، کہ اللہ ہمارا رب ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق، اور ہم اس کے بندے ہیں۔ یہ بندہ جو تصور رکھتا ہے اپنے دل میں، یہ اللہ تعالیٰ کو بے انتہا پسند ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب بندگی کے بعد انسان ہوتا ہے، کوئی ولی ہوتا ہے، کوئی نبی ہوتا ہے، کوئی رسول ہوتا ہے، کوئی کچھ ہوتا ہے، کوئی کچھ ہوتا ہے، لیکن سب سے پہلے بندہ ہوتا ہے انسان۔ بندگی میں جب آپ آئیں گے تبھی نا اس کے بعد جو بھی چیزیں ملیں گی وہ، جب کوئی بندگی میں نہ آئے، کہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہی نہیں ہے، تو پھر کیا بات ختم؟ نہیں مانتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، آخرت میں آئیے گا، مل لیجیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، جواب دے دیجیے گا اگر کوئی بن پڑتا ہوگا اور کوئی بہانہ دکھ جاتا ہوگا، اور آپ کو کوئی دکھ رہا ہو جس کو آپ پیش کر سکتے ہو، کہ جس کا آپ کھاتے ہو، جس کا آپ پیتے ہو، جس کے زمین پہ آپ رہتے ہو، اس کو پیش کر دیجیے گا اگر اللہ کے علاوہ کوئی ہے تو۔ آپ جانیے آخرت میں اللہ کے سامنے ساتھ آپ کا معاملہ ہوگا۔ ہاں، لیکن جو اللہ کی بندگی کا اقرار کر لیتے ہیں تو بندگی کے اقرار کے بعد ہی دوسرے مرحلے طے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے میرے بندوں سے، یا عبادی، میرے بندوں سے۔ جیسے یہ جو کنورسیشن ہے اس پہ تھوڑا سا توجہ کی ضرورت ہے۔ جیسے کہ ایک باپ ہوتا ہے، اپنے بیٹے کو جب کوئی محبت شفقت سے کوئی بات کہنی ہوتی ہے تو کیا اس کا نام لے کے نہیں پکارتا ہے، اپنا جو رشتہ ہے اس کو پکارتا ہے، بیٹا، میرا بیٹا، میری بیٹی، میرا بٹوا، پھر دلارتا ہے، پشکارتا ہے۔ تو یہ جو رشتہ ہے اس رشتے کو آدمی لاتا ہے جب کوئی اہم بات ہوتی ہے، جب محبت کا اظہار ہوتا ہے یا کچھ ہمدردانہ بات کہنی ہوتی ہے، تو باپ ان سب چیزوں کی، یا ماں ان سب رشتوں کی وجہ سے رشتوں کا نام لے کے بلاتی ہے، کبھی بٹیا کہی، کبھی بیٹا، کبھی کچھ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، یا عبادی، اے میرے بندوں۔ اور ہمارا اور اللہ کا تعلق، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہمارا رب ہے، ہمارا خالق۔ تو اللہ تعالیٰ اسی بندے کی طرف اشارہ کر رہا ہے، یا عبادی، ایمان والوں کی نہیں، حالانکہ ایمان کہنا چاہیے، یا ایھا الذین آمنو کہنا چاہیے تھا، لیکن نہیں کہا اللہ نے، ایمان والوں کو نہیں کہا، بلکہ کہا عبد، کیونکہ آپ مسلمان تو آپ کی ایک شناخت ہو گئی، لیکن بندگی کیا ہے؟ بندگی اللہ سے جو بندے کا ایک تعلق ہے، جو حق ہے اللہ کا، وہ ہے، جو رشتہ ہے۔ تو اللہ نے کہا، یا عبادی، اے میرے بندوں۔ اچھا، جو یہ لہجہ ہے، اب یہاں پہ بات یہ آئے گی کہ لگ رہا ہے کہ کوئی اللہ کا بہت برگزیدہ بندہ ہوگا یا کوئی خاص جماعت ہوگی، ہو سکتا ہے یہ کسی کتب ابدال کے تعلق سے ہو، کسی ولی اللہ کے تعلق سے، جو راتوں کو تہجد پڑھنے والے ہیں، بالکل اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں لین رہنے والے ہیں، شاید ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اتنے پیار سے بلا رہا ہے، لیکن نہیں، اللہ کہہ رہا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندوں، وہ بندوں جن لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کر رکھا ہے۔ ذرا سا اللہ تعالیٰ کتنا معاف کرنے والا ہے، انک عفو کریم، یہ جو جملہ ہے اس پہ ہم بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی یہ جو صفت اللہ کی ہے یہ کیسی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، جن لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کر رکھا ہے، یعنی ظلم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جو حق ہے اللہ کا اسے نہیں ادا کیا، گناہوں میں ڈوبا لیا خود کو، گناہوں کا گٹھر سر پہ بالکل اٹھا لیا، گناہ کر کر کے اپنے آپ کو ہلاکت کے دہانے پر پہنچا دیا، اس طرح کے بندوں سے مراد ہے ہم لوگ جیسے، تو بالکل اللہ تعالیٰ ہی معاف فرمائے، اس طرح کے بندوں سے، یا اور جو بالکل اللہ کی بغاوت میں ہیں، کہہ سکتے ہیں ان لوگوں سے جو اللہ کی اطاعت سے دور ہیں لیکن ایمان والے ہیں، ان لوگوں سے کیا کہتے ہیں؟ اسرفوا علی انفسہم، تم نے اپنے اوپر جو یہ ظلم کر رکھا ہے، اور اس ظلم کی وجہ سے تمہاری آخرت، تمہاری برزخ تمہیں دبوچ لینے کو تیار ہے، تمہارے اس ظلم کی وجہ سے آخرت کی آگ جو جہنم کی تیار کی گئی ہے وہ بالکل اپنے آخری ٹیمپریچر پر دہکتے ہوئے تم کو پکار رہی ہے، تم نے خود کو اس کا ایندھن بنا رکھا ہے۔ ان لوگوں کو بلا کے کہہ رہا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ،
اگرچہ تمہارے اعمال تو ایسے ہیں کہ جو اعمال تمہیں بالکل جہنم کا مستحق بنا دی، قبر کی سختی کا مستحق ہو گئے، تمہارے ان اعمال نے قبر کی سختی کو تمہارے لیے روا کر دیا، تم نے خود دعوت دی، تمہارے ان اعمال نے، تمہارے ان کرتوتوں نے، تمہارے اس فراڈ نے، تمہارے اس جو ہے بالکل اللہ سے اطاعت سے دور رہنے میں معصیت نے کیا کیا؟ تمہیں جہنم کا مستحق بنا دیا۔ لیکن لا تقنطوا من رحمت اللہ، اگرچہ تم اس کے مستحق ہو گئے، لیکن اگر تمہیں یہ احساس ہو جائے اور تم پلٹنا چاہو، اللہ کی طرف مڑنا چاہو، اللہ سے اپنے آپ کو بخشوانا چاہو، جہنم سے بچا کر کے اللہ کی رحمت میں خود کو ڈالنا چاہو، تو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، بہت بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے اس آیت کے اندر، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ یعنی کہ انسان کی زندگی گزری گناہوں میں، نافرمانی میں، لیکن جب اسے احساس ہو گیا، تو اس بندے کو جب یہ احساس ہو گیا تو اس کو یہ نہیں سوچنا چاہیے اب کہ ارے یار میں تو اتنا زیادہ گناہ کر لیا، میری زندگی تو ایسے گزری، اب میری عمر پورے ہونے کو آئی، میری عمر 60 سال ہو چکی، جو عمر ایک اوسط عمر ہوتی میں اسے تجاوز کر گیا، لیکن میری پوری زندگی بے راہ روی میں، اللہ کی نافرمانی میں، گناہوں میں گزری ہے، اب میں معافی مانگوں گا تو اللہ معاف کیسے کرے گا؟ اتنے بڑے غلطیوں کی برا ایک گٹھر، ایک بوجھ، ایک پہاڑ میں نے اپنے سر پہ لاد لیا، اللہ معاف کیسے کرے گا؟ یہ سوال دماغ میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ اللہ کیسے معاف کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کے لیے معاف کرنا آسان ہے، معاف کرنا آسان ہے۔ اللہ بندوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون سا بندہ گناہ کر رہا ہے، گناہ کر کے معافی مانگ رہا ہے تو اللہ اس کے معافی سے بے انتہا خوش ہوتے ہیں، اور اگر وہ سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے بالکل یقین رکھیے اس آیت کے بنا پر کہ اگر قسم کھانے کو ہو تو میں قسم کھا کے آپ سے بتا سکتا ہوں کہ خدا کی قسم اگر کوئی بندہ سچی توبہ کرتا ہے تو اگرچہ اس کی زندگی کتنے بڑے گناہ میں ملوث ہے، کفر میں، شرک میں، چاہے جو بھی بڑا زنا میں، شراب میں، جس گناہ میں ملوث ہے، اللہ تعالیٰ اس کی سچی توبہ کو معاف فرما دیتے، معاف فرما دیتے ہے نا، معاف فرما دیتے۔ تو انکا عفو، اللہ تعالی معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ آج شب قدر کی رات ہو سکتا ہو تو اللہ تبارک و تعالی کی یہ پہلی صفت بتائی گئی اس دعا میں، بندہ کہتا ہے اللہ سے کہ اللہم انکا عفو کریم، آپ معاف کرنے والے، کرم کرنے والے۔ تو یہ اس ایک آیت کے ذریعے ہم لوگوں نے سمجھنے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ کتنا معاف کرتے ہیں، بے انتہا معاف کرتے ہیں۔ دوسرا ٹکڑا اللہ کی محبت سے، اللہ تعالیٰ کو ایک کام پسند ہے۔ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود معاف کرنے والے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ بندوں کے تعلق سے یہ پسند کرتے ہیں کہ بندے آپس میں معاف نہ کریں، نہیں، بلکہ اللہ اس بات کو بھی پسند کرتے ہیں کہ معافی کی جائے، معاف کرنے والا مزاج بنایا جائے، بدلہ لینے والا مزاج نہ بنایا جائے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ تو معاف کرنے والے ہیں اور وہ کر رہے ہیں، کریں گے انشاءاللہ، اگر بندہ اپنے آپ کو پیش کرتا اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ سے معافی تلافی کرتا ہے تو۔ لیکن اس کے ساتھ دنیا میں جو ہمارا معاملہ ہے وہ کیسا ہونا چاہیے؟ کیسے بندے کو اللہ پسند کرتا ہے؟ تو معاف کرنے کو اللہ پسند کرتا ہے، معاف کرنے کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کتنے کریم ہیں، کتنے رحیم ہیں۔ اللہ کی نعمت، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر ہم اللہ کی نعمت کو گننا چاہیں تو اس کو گن نہیں سکتے، لیکن پھر بھی ہم اللہ کی نعمت کی شکر گزاری تو دور، اللہ کی نعمت کا حق ادا کرنا تو دور، اس کے شکر گزار بھی شاید نہیں بن پاتے، لیکن پھر بھی، اور مطلب شکر گزاری تو دور، الٹے گناہ کرتے ہیں، نافرمانی میں جاتے ہیں، باغی بن جاتے ہیں، کہا جائے تو باغی بندہ بن جاتا ہے اللہ کا، لیکن پھر بھی وہ جب پلٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا ہے کہ اب تم 60 سال تو پورا من مرضی کر چکے، اب اتنا تم نے یہ سب کیا اور اب آ رہے ہو معافی مانگنے، نہیں معافی ملے گی، نہیں معافی ملے گی، یہ اللہ نہیں کہتا، بلکہ کیا کہتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے۔ لہٰذا بندے کو بھی چاہیے کہ آپ کے اوپر کسی نے آپ کے ساتھ تعلقات خراب کیے، آپ کا دل دکھایا، آپ کے اوپر ظلم کیا،
آس پڑوس کا ہے، ہر جگہ ہر ظلم کو سہنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، لیکن ہاں کوئی ہے جس کی وجہ سے آپ کو مطلب تھوڑا تکلیف پہنچ رہی ہے، آپ کو ٹھیٹ پہنچ رہی ہے، آپ کے ساتھ کسی نے تھوڑا سا کوئی شرارتی کی، کوئی کسی نے آپ کے ساتھ شر والا معاملہ کر دیا ہے، لیکن پھر بھی آپ نے کیا کیا، اس کو معاف کر دیا، اس کو معاف کر دیا۔ تو یہ جو ادا آپ کی ہے، یہ ادا اللہ کو بے انتہا پسند ہے۔ تحب العفو، معاف کرنے کو اللہ پسند کرتا ہے۔ ہر ظلم کو نہیں کہا جائے گا کہ آپ ظلم سہتے رہیے، کوئی ایک جھاپڑ مارے تو دوسری جھاپڑ کے لیے گال بڑھا دیجیے، نہیں، لیکن عام مجاز یہ ہونا چاہیے کہ معاف کر دیجیے۔ معاملہ اس کا الٹا ہوتا ہے، معاملہ الٹا یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ کسی طاقتور سے بھڑتا ہے، طاقتور نے اس کی کوئی حق تلفی کر دی، تو بندہ کچھ نہیں کر سکتا ہے تو سرنڈر، معاف کر دیا۔ ہاں کوئی کمزور جس کے اوپر وہ اپنا روب اور اپنا دھونس دکھا سکتا ہے، تو پھر کیا کرتا ہے، اس کو معاف نہیں کرتا عام طور سے۔ حالانکہ معافی تو آپ کو یہاں دکھانی چاہیے جب کوئی کمزور آپ کا دل دکھا رہا ہے اور آپ اس سے کہیں کہ جاؤ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، جلیل القدر صحابی تھے اور بہت عظمت والے تھے۔ وہ شہید کر دیے گئے، اور ان کو شہید کرنے والا جو ایک حبشی تھا، وہ حبشی بعد میں مسلمان ہو گیا۔ جب وہ مسلمان ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا جب انتقال ہوئے، شہید ہوئے، تو ان کے جو دوری ہوئی، ان سے جو بچھڑنا ہوا، وہ انتقال ہوئے، تو اس کا بہت غم تھا، رنج تھا ان کو۔ تو اور جس طریقے سے ان کو شہید کیا گیا، وہ طریقہ رونگٹے کھڑا کر دینے والا تھا۔ ان کے کان کو کاٹا گیا، ان کے ناک کو کاٹا گیا، ان کے کلیجے کو چبانے کی، چاک کر کے چبانے کے مطلب یہ کہ پورے ان کے جسم اطہر کو جو ہے وہ بالکل تار تار کر دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا، ان کو بہت تکلیف ہے، بہت رنج ہوا، لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ وہ حبشی مسلمان ہو گیا، دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور پھر اپنے اسلام کو اس نے قبول کیا، بتایا کہ میں مومن ہوں، مسلمان ہو گیا ہوں، کلمہ پڑھ لیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بدلہ نہیں لیا، ہے نا، بدلہ نہیں لیا، معاف کر دیا، وہاں پہ بھی معاف کر دیا، معافی تھی، معاف کر دیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، اب تم مسلمان تو ہو گئے ہو، لیکن اب دوبارہ میرے سامنے نہ آنا۔ وہ دوبارہ نہ آنا اس واسطے نہیں تھا کہ معافی نہیں ہے، معافی تو دے دی گئی تھی، اللہ نے معاف کر دیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا، لیکن وہ اس وجہ سے منع کیا کہ دوبارہ آؤ گے تو مجھے وہ سب باتیں یاد آئیں گی، مجھے تکلیف ہوگی۔ اس وجہ سے وہ باتیں نہ یاد آئیں، مجھے اپنے چچا کی جو ساتھ ان کے ساتھ کیا گیا وہ باتیں دوبارہ ریکال نہ ہو، تو میرے سامنے نہ آنا۔ معافی تو مل گئی تھی، معاف کر دیا تھا انہوں نے، لہٰذا وہ دوبارہ کبھی ان کے سامنے نہیں آئے۔ وہ صحابی رسول جو حبشی تھے، اور انہوں نے مسیلمہ کذاب کو انہوں نے جب مارا تو ان کو یہ ہوا کہ میں نے ایک جلیل القدر صحابی میرے ہاتھ سے قتل ہوئے تھے، نعوذ باللہ، اب میں نے ایک بہت ہی بڑے سرگنا کو مارا، لہذا مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کریں گے۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ معافی کو پسند کرتے ہیں۔ آپ کے ساتھ بہت سارے لوگوں نے آپ کا دل دکھایا، آپ کے ساتھ کیسی باتیں ہوئی، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، لیکن ان سب کے باوجود آپ نے معاف کر دیا۔ رشتہ داری ہے، رشتہ داری میں بہت سارے دفعہ ایسا ہوتا ہے، اونچ نیچ ہوتا ہے، لیکن آپ نے معاف کر دیا۔ تو یہ سب صفت جو آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس صفت کو پسند فرماتے ہیں۔ تو شب قدر کی جو خاص دعا ہے، اللہم انک عفو کریم، پہلی تو یہ کہ اللہ کی صفت سے تعلق سے اس پہ بات ہو گئی، تحب العفو، اللہ تعالیٰ معافی کو پسند کرتے ہیں، یہ بات ہو گئی، اور ہمیں انشاءاللہ اپنے اندر یہ صفت پیدا کرنی ہے۔ اب جب یہ دو بات ہو جاتی ہے تو پھر بندہ اللہ کے سامنے اپنی بات رکھتا ہے، فاعفو عنی، مجھے بھی معاف کر دیجیے، مجھے بھی معاف کر دیجیے اللہ تعالیٰ، ہے نا، مجھے بھی معاف کر دیجیے۔ دیکھیے، انسان سے گناہ ہوں گے اور ہو سکتے ہیں، ہوتے ہیں، لیکن بہترین گنہگار جو بتایا گیا حدیث میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا گیا، فرمایا کہ سب کے سب خطاوار ہیں، سب سے بہترین خطاوار کون ہے؟ جو توبہ کرنے والے ہیں، جو خطاکار ہیں، غلطی ان سے ہوتی ہے لیکن وہ اپنے غلطی پر جمتے نہیں، توبہ کر لیتے۔ لہٰذا کیا ہے، ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، ہوتی رہتی ہیں، لیکن اس غلطی کو یوں ہی ہلکے میں لینا، اللہ کے نافرمانی کو یوں ہلکے میں لینا، اس گناہ کو ہلکے میں لینا اور اس پر جمے رہنا، یہ خطرناک ہے۔ ہمارے لیے کبھی غلطی ہو گئی، زبان سے کچھ بات نکل گئی یا کوئی ایسا عمل ہو گیا
جانے انجانے میں، لیکن آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، آپ کو کیا چاہیے؟ آپ فوراً اللہ کی بارگاہ میں اس گناہ کے تعلق سے توبہ کیجئے اور اللہ کی مغفرت مانگیے، یہ ہونا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی انسان اپنے گناہ کی توبہ نہیں کرتا ہے، اس پہ جمع رہتا ہے نا، تو حدیث میں ہے نا کہ اس کے دل میں کیا ہوتا ہے، ایک گناہ کیا 1 ڈاٹ پڑ گیا، دوسرا گناہ کیا 2 ڈاٹ پڑ گیا، تیسرا گناہ کیا 3 ڈاٹ پڑ گیا نا۔ جیسے کہ کیا ہے انسان کا یہ بالکل جو سمجھیے کہ یہ انسان کا کیا ہے، یہ ہارٹ ہے نا، یہ انسان کا دیکھیے ایسی خراب سا ہارٹ مجھ سے بن پا رہا ہے، کیا کروں؟ اب 1 گناہ کیا، اس کے اندر 1 ڈاٹ، 2 گناہ کیا 2 ڈاٹ، 3 ڈاٹ، 4 ڈاٹ، 5، یہ کیا ہے پورا ایسا کرتے 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 ایک وقت آتا ہے کہ پورا یہ دل جو ہے یہ سیاہ ہو جاتا ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے، اثر لینا قبول چھوڑ دیتا ہے۔ لہذا ایک وقت آتا ہے بندے سے گناہ کرتے کرتے وہ اس لیول پہ چلا جاتا ہے کہ احساس ہی ختم ہو جاتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، اور جب احساس ہی ختم ہو جاتا ہے کہ میں گناہ بھی کر رہا ہوں تو پتہ نہیں توبہ کی توفیق نہ ملے نہ ملے، خطرناک کنڈیشن میں پہنچ گئے۔ لہٰذا کیا ہے، گناہ ہو فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیجیے۔ ہاں، گناہ یہ سوچ کے نہ کیجیے کہ یہ گناہ کر رہے ہیں اللہ سے معافی مانگ لیں گے نا، تو یہ بے وقوفی ہے، یہ بے وقوفی ہے نا، یہ بے وقوفی نہ کیجیے گا۔ ہاں، گناہ ہو گیا تو اللہ سے معافی مانگیے، اس میں جلدی کیجیے، لیکن گناہ یہ سوچ کے کیجیے کہ ابھی معافی مانگ لیں گے، یہ آپ بہت خطرناک کام کریں گے اگر ایسی بات دماغ میں آئے گی۔ تو یہ جو باتیں تھیں، یہ جو آیت تھی ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ دعا سکھلائی، اس دعا کو ہم سب کو شب قدر میں خوب خوب مانگنا چاہیے، خوب خوب مانگنا چاہیے۔ اللہ معاف کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ معافی کو پسند کرنے والے ہیں، اور ہم سب خطا کار ہیں، ریاکار ہے، سیاکار ہے، گناہ میں بالکل ڈوبے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے سامنے پڑا ہوا ہے، منتظر ہے کہ بندہ کب ہاتھ اٹھائے، کب 2 آنسو گرائے اور میں اس کو معاف کر دوں، سچی توبہ کرے۔ لہذا کیا ہے، آج کی رات میں، شب قدر کی رات میں اس کا بھی خوب خوب اہتمام کریں، اور جو بھی ہم سے گناہ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگیں، اور ہم لوگوں کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔